السلام علیکم بچوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آپ کی نصابی کتاب کا دوسرا سبق اور مزاج دار لٹ گئی، جو مولوی نذیر احمد کے ناول مرتل عروج سے لیا گیا ہے. تو ناول اس سے پہلے میں نے بتایا ہے آپ کو، تو آپ کو یاد دلانے کے لیے میں تھوڑا سا دہراؤں گی یہاں پر. ناول اطالوی زبان کے لفظ ناولیا سے نکلا ہے، جس کے معنی نئے کے ہیں. یعنی وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی بہو تصویر پیش کی گئی ہو. پیدائش سے لے کر موت تک انسان جن بھی حالات سے گزرتا ہے یا اسے زندگی میں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں وہ سب ناول کا موضوع ہیں. ٹھیک ہے. شمس العلماء مولوی نذیر احمد ضلع بجنور کے گاؤں ریہر میں پیدا ہوئے. 1897 عیسوی میں انہیں حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا اور ان کی پیدائش 6 دسمبر 1832 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1912 عیسوی میں. تو مرتل عروج، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ مولوی نذیر احمد کا پہلا ناول ہے اور یہ اردو کا بھی پہلا ناول ہے، اور مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں. انہوں نے کل 7 ناول لکھے ہیں، جیسے مرتل عروج سے انہوں نے 1869 عیسوی میں لکھا، بنات الناش 1872، تحبۃ النسوء 1874، فسانہ مبتلا 1885، ابن الوقت 1888، ایامہ 1891 اور رویائے صادقہ یہ لکھا انہوں نے 1894 عیسوی میں. تو یہ ان کا آخری ناول ہے. ٹھیک ہے. مولوی نذیر احمد کے ناول مقصدی اور اصلاحی ہوتے ہیں. ان کے ناولوں میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے، کہیں عورتوں کی اصلاح، کہیں گھر کے ماحول کی درستی. غرض ان کے ناولوں کا سب سے بڑا کارنامہ اصلاح معاشرہ ہے. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. تو مرتل عروج ناول سے لیے گئے اقتباس اور مزاج دار لٹ گئی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بہلا پھسلا کر ایک ٹھگن مزاج دار کو لوٹ لیتی ہے. اس میں جو کردار ہیں وہ ہے محمد عاقل، مزاج دار زلفن اور حجن. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ، ان 4 نثری اصناف کو افسانوی یا داستانوی ادب کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو. تو ان میں ادیب جو بھی موضوع منتخب کرتا ہے اس میں وہ اپنی بات یا اپنا پیغام کرداروں کے ذریعے پہنچاتا ہے. یعنی وہ اپنا پیغام کرداروں کے ذریعے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ پیش کرنے سے پہلے تو میں یہاں پر آپ کو کچھ یہ نئے الفاظ بتاؤں گی. تبرکات، بزرگان دین کی چیزیں جو برکت کے طور پر رکھی جائیں یا بزرگوں کے آثار. معتقد یعنی اعتقاد رکھنے والا، اعتقاد، عقیدہ، یقین، بھروسہ. التفات، توجہ، مہربانی، دھیان. عقیق البحر، سمندر سے ملنے والا سرخ رنگ کا قیمتی پتھر. قفس، پنجرہ، جال. گل، شور. تو مزاج دار کا شوہر محمد عاقل اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے کہ کسی بھی اجنبی عورت کو گھر میں نہیں آنے دینا، کیونکہ آج کل شہر میں ایک دلالہ عورت آئی ہوئی ہے جو کئی گھروں کو لٹ چکی ہے. لیکن مزاج دار ایک بیوقوف عورت تھی. وہ جو ہی سنتی ہے کہ گلی میں ایک حجن آئی ہے، حجن یعنی جس نے فریضہ حج ادا کیا ہو، حجن آئی ہے اور اس کے پاس کئی تبرکات ہیں، وہ اپنے نوکرانی زلفن سے کہتی ہے کہ حجن کو گھر لے آئے تاکہ وہ بھی تبرکات کی زیارت کر سکیں. جب حجن ان کے گھر آتی ہے تو وہ اسے ساری چیزیں دکھاتی ہے، جیسے تسبیح، خاک شفا، مدینہ منورہ کی کھجوریں، عقیق البحر اور ناد علی وغیرہ. حجن مزاج دار کو باتوں باتوں میں تاڑ لیتی ہے کہ یعنی اس کو جان لیتی ہے کہ یہ عورت آسانی سے بیوقوف بن سکتی ہے، اس عورت کو آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. تو حجن نے مزاج دار کو ایک پیسے کا بہت سا سرما دیا اور فیروزے کی ایک انگوٹھی بھی مفت میں دے دی. پھر حجن نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا اور اولاد کے بارے میں. مزاج دار نے اسے اپنی نجی زندگی کے سارے راز بتا دیے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہے اور
انہیں کوئی اولاد بھی نہیں ہے. تو اور غرض حجن باتوں باتوں میں مزاج دار کے سارے راز معلوم کر لیتی ہے اور مزاج دار کو یقین دلاتی ہے کہ اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور جاتے وقت مزاج دار سے کہتی ہے کہ میری بھانجی بہت بیمار ہے، میں اسی کے علاج کے لیے اسی کے پاس ٹھہری ہوں، اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھنے ضرور آیا کروں گی. تو گویا اب مزاج دار اس کی باتوں میں پوری طرح سے آ جاتی ہے. اگلے دن حجن ایک آزار بند لے کر آتی ہے، یعنی کمر بند ناڑا، اور صرف 4 آنے میں ہی اسے دے دیتی ہے، جو مہنگا ہوتا ہے لیکن اسے سستے داموں میں دے دیتی ہے. مزاج دار سستا آزار بند دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے. اس کے بعد حجن اسے 2 لونگے اور ایک تعویذ بنا کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا. تو اور جو یہ تعویذ اور لونگ ہوتا ہے، یہ حجن اس کو کہتی ہے کہ جو یہ لونگ ہے اسے اپنی چوٹی میں باندھ لینا، اور جو یہ تعویذ ہے اس کو اپنے شوہر کے تکیے میں رکھ دینا. تو مزاج دار نے حجن کے مشورے کے مطابق ایک لونگ اپنی چوٹی میں باندھ دیا اور ایک اپنے شوہر کے تکیے میں رکھ دیا. تو جب محمد عاقل گھر آتا ہے تو مزاج دار اسے محمد عاقل کو ریشمی آزار بند دکھاتی ہے اور سرما دکھاتی ہے، انگوٹھی بھی دکھاتی ہے، یعنی جو چیزیں اس نے اس سے لی ہوتی ہیں، اور کہتی ہے کہ وہ جو حجن ہے وہ اور بھی بہت سامان دکھانے آئے گی. محمد عاقل سستا مال دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کہیں یہ مال چوری کا نہ ہو. لیکن حجن نے مزاج دار کا بھروسہ جیت لیا تھا. اس نے شوہر کے سامنے حجن کی بہت تعریف کی. اگلے دن مزاج دار نے زلفن سے کہا کہ حجن کو گھر لے آئے، اور اس دن وہ اسے اپنی منہ بولی ماں بناتی ہے. تو شام کے وقت محمد عاقل سے مزاج دار نے پھر سے حجن کا ذکر کیا تو وہ اسے ہوشیار رہنے کو ہی کہتا ہے، لیکن لالچ نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ 2 روپے کا مال کیسے کوئی 4 آنے میں دے سکتا ہے. وہ حجن کو گھر آنے سے منع بھی کرا سکتا تھا اور اس کی ساری چیزیں اسے واپس لوٹانے کو بھی کہہ سکتا تھا. دراصل سستا مال دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے، سستا مال دیکھ کر وہ بھی لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے. 2-4 دن کے بعد حجن نقلی موتیوں کی ایک جوڑی لاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اس نے کسی بیگم سے 50 روپے میں خریدی ہے. مزاج دار کے پاس 50 روپے نقد تو نہیں تھے، تو حجن اسے کہتی ہے کہ پونچیاں یعنی چوڑیاں بیچ کر خرید لو. اتنے میں مزاج دار نے زیور کا ڈبہ لایا اور پونچیاں یعنی چوڑیاں نکال کر اسے دی. تو حجن نے جب مزاج دار کا زیور دیکھا تو کہنے لگی کہ اتنی بے احتیاطی سے رکھا ہے، زیور کی صفائی بھی کرنی چاہیے، نہیں تو میل سے زیور خراب ہو جائیں گے. تو اصل میں حجن کے پاس یہی اچھا موقع تھا زیور اڑانے کا، اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کا یہ کام میں کر دوں گی، لہٰذا اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے آپ مجھے یہ زیور مجھے دیجیے، میں ہی اسے یہ ٹھیک صاف کرواؤں گی. تو مزاج دار نے سب زیور حجن کے حوالے کیا اور حجن نے سارے زیور اٹھائے اور زلفن کو بھی ساتھ لیا. گلی سے باہر نکل کر حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا کہ جو زیور صاف کرنا ہے اسے الگ کر لیتے ہیں اور جسے ڈورا ڈلوانا ہے اسے الگ کر دیتے ہیں. تو زیور الگ کرتے کرتے حجن بولی کہ ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، پاندان یعنی پان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے. وہ زلفن سے کہتی ہے کہ ناک کی کیل دوڑ کے لے آؤ. زلفن گھر کی طرف گئی اور مزاج دار سے ناک کی کیل مانگی. مزاج دار اسے کہتی ہے کہ اس کے پاس ناک کی کیل تھی ہی نہیں. اب اسے شک ہو جاتا ہے کہ جلدی سے، وہ زلفن سے کہتی ہے، اپنی نوکرانی سے کہتی ہے کہ جلدی سے جاؤ، کہیں وہ زیور چرا کر بھاگ نہ گئی ہو. زلفن دوڑ کر گلی میں جاتی ہے لیکن حجن وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے. یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی اور چلانے لگی کہ ہائے میں لٹ گئی. اب وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ
اسے ڈھونڈو لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح سے جو حجن تھی اس نے دھوکے سے سارے مزاحدار کے سارے زیور چرا لیے، اس کے سارے زیور اڑا لیتی ہے۔ تو اس طرح مزاحدار سچ میں لٹ گئی۔ تو اس ناول سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے اور لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو بچوں، اب آپ یہ سبق اپنی کتاب سے بھی خود گھر میں پڑھیں گے، اور اس کے آخر میں جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں اس کتاب میں تو وہ بھی آپ پڑھیں گے اور یاد بھی رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔